امام مہدی کے ظہور کی نشانی اول یہ ہے کہ سرزمین عرب پر ایک بادشاہ وفات پا جائے گا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایسے میں ایک شخص مدینے سے اٹھے گا اور مکہ آ جائے گا۔ یہ آنے والا شخص محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے۔ مسلم دنیا کی حالت اس وقت ہر اعتبار سے دگرگو ہوگی۔ جان و مال، عزت و آبرو کی پامالی، اور غرض یہ کہ مسلم امہ ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا شکار ہوگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ علماء اور فضلاء کے دل میں ڈالے گا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں اور وہاں امام مہدی کو تلاش کریں۔ علماء اکرام چلیں گے اور راستے میں کئی افراد ایسے ملیں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن مسلمان کسی کی نہ سنیں گے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر ہی دم لیں گے اور وہاں امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانے جائیں گے۔ مسلمان ان کو پہچان کر ان کو روک لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر اصرار کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام وہاں سے جانے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوگی، لیکن مسلمان ان کو ہرگز جانے نہ دیں گے اور بالا آخر امام مہدی مسلمانوں کے اصرار پر اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیں گے اور مسلمان جوک در جوک آپ کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔ امام مہدی کسی خاص علاقے یا مملکت کے نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ کہلائیں گے، یعنی وہ خلافت جس کو انگریزوں نے سازشوں کے ذریعے ختم کر ڈالا تھا، باحکم خدا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور ادھر مدینے میں جب یہ پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ نامی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ کو گرفتار کیا جائے۔ تو مہدی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ فوجی دستہ جب مکہ شہر کے پاس پہنچے گا تو اچانک ہی زمین پھٹے گی اور اس کے علاوہ ایک سپاہیوں کا پورا دستہ زمین میں غرق ہو جائے گا اور ایک زندہ بچ جانے والا سپاہی واپس جا کر بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس دنیا میں 4 افراد ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی اور اس کی سرزمینوں کا 5واں مالک میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ امام مہدی کی سربراہی میں امت مسلمہ متحد ہونا شروع ہوگی اور پھر خراسان سے لشکر اٹھیں گے اور یہ لوگ اونچے کرتے پہنیں گے اور کالے امامے سروں پر باندھے ہوں گے۔ خراسان افغانستان کا قدیم نام ہے اور مزید اس کا علاقے میں اس وقت پاکستان کا علاقہ بلوچستان کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ پھر یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ان کو روکنے کے لیے پورا زور لگا دیں گی، لیکن ان کو کسی صورت نہ روک پائیں گی۔ ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچیں گے اور وہاں یہ جھنڈے گاڑ دیں گے اور بالا آخر ایک سخت اور صبر آزما مقابلے کے بعد مسلمان امام صاحب کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ خروج دجال، ہمارے ہاں جس کو چاہے دجال قرار دے دیا جاتا ہے۔ 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو روس کو دجال کہا گیا اور اب امریکہ کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دجال دنیا میں آ گیا ہے، لیکن آ گیا ہے تو یہ بتایا نہیں کہاں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دجال کون ہے؟ یہ ایک شخص کا نام ہوگا، شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے اچانک ہی نکلے گا، مسبند یہودی ہوگا، چھوٹے قد، سانولا رنگ اور مکروہ شکل کا، ایک آنکھ غائب اور دوسری آنکھ انگور کے دانے جیسی، اور ماتھے پر کاف الف فیرے یعنی کافر واضح طور پر لکھا ہوگا۔ ایک خچر پر سواری کرتا ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ بہت امیر اور صاحب حیثیت ہوگا، اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرتا ہوگا۔ تاہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی جنت در حقیقت دوزخ اور اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ پہلے نیکی و پارسائی کے روپ میں سامنے آئے گا، پھر رسالت کا اور پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کے نکلنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے زمین پر اناج
اس سال سے آدھا پیدا ہوگا، پھر اگلے سال اناج اور بارش 1/3 کم ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی اناج اگے گا۔ اس سختی اور قحط کے دور میں یہ شخص امتحان الہی بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان ہوگا کہ اس قحط کے دور میں اللہ کی تسبیح و تعریف ان کے لیے غذا کا کام کرے گی، اور یوں مومن بندوں کی بھوک و پیاس مٹتی رہے گی۔ قبرستان جائے گا، وہاں کھڑے شخص سے پوچھے گا کیا کہ تم کس قبر پر کھڑے ہو؟ وہ کہے گا اپنے باپ کی۔ دجال کہے گا کہ اگر اس کو میں زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا زندہ کرو۔ تو نتیجہ یہ کہ شیطان قبر سے اس کے باپ کی شکل میں اٹھے گا اور اس شخص سے اصرار کرے گا یہ خدا ہے، اسے خدا مانو۔ کمزور اور کچے عقائد کے لوگ چوک در جوک دجال کے گرد اپنے فوائد کے حصول کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی پیروی کرنے والوں میں پہل عورتیں کریں گی، یہ اپنے ماننے والوں پر عنایت اور مہربانیاں کرے گا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم کرے گا۔ فتنہ دجال 40 دن کا ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقایا 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پہلا دن جو کہ 1 سال کا ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ یہ دعوی خدائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دے گا۔ سورج اللہ سے عرض کرے گا کیا حکم ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ بدبخت جیسا کہتا ہے ویسا کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ دن 1 سال کا ہوگا تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا تعین کرتے رہنا اور اسی حساب سے نماز ادا کرتے رہنا، یعنی نمازیں 1 سال کی ہی اس 1 دن میں پڑھنی ہوں گی۔ دجال سرزمین مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا جن کو دجال کے سوا کوئی نہ دیکھ پائے گا، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر دجال کچھ نہ کر پائے گا۔ وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدینے کی حفاظت کے لیے بھی ہر دروازے پر 2 فرشتے متعین کرے گا، اور ان ملائکہ کو دیکھ کر دجال واپسی کا ارادہ کرے گا اور واپس روانہ ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، اور امام مہدی اس فتنے سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور بالآخر امام مہدی دجال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے میدان جنگ میں موجود ہوں گے۔ یہ مارکہ جو کہ دجال کے ساتھ پیش آئے گا، اس میں قوم یہود کی باہری تعداد بطور خود مقابلے کے لیے نکلے گی، اور یہی وہ تاریخ ساز مارکہ ہوگا جسے ہرماجدون اور انگلش میں ارمیگڈون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا، کیونکہ دشمن کی تیاری و تعداد دیکھ کر مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان جنگ سے واپس ہو جائے گی، اور بڑی تعداد مقابلے میں جام شہادت نوش کرے گی۔ شہداء کے لیے بشارت ہے کہ وہ بہترین شہید ہوں گے، اور بھاگنے والے بعد میں اللہ سے معافی طلب کریں گے لیکن ان کی معافی قبول نہ ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، لیکن امام مہدی علیہ السلام صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کا 3را دن ہوگا، اور علیہ الصبح نماز فجر ہونے والی ہوگی۔ جامع دمشق میں مسلمان نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مصلی پر آ چکے ہوں گے کہ اچانک ہی 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جامع دمشق کے مینار پر کھڑا کر کے واپس آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ مینار پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تر حاجات عام انسانوں جیسی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے کہیں گے کہ مینار پر سیڑھی لگا دی جائے تاکہ میں نیچے اتر سکوں، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مصلی آپ کے لیے امامت کے واسطے چھوڑنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کریں گے اور کہیں گے کہ تم جس امت میں سے ہو اس میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور امام مہدی کی امامت میں ہی نماز فجر ادا کریں گے۔ بعد از میدان جنگ میں دونوں طرف سب بندی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے نیزہ اور گھوڑا لا کر دو تاکہ میں اس دجال کو قتل کر سکوں کہ جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد
مسلمانوں کے شامل حال ہوگی، یہودی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، البتہ ایک درخت غرقد خاموش رہے گا اور ان کا حال خفیہ رکھے گا۔ واضح رہے کہ غرقد کو اسرائیل نے قومی درخت قرار دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا دجال سے ہوگا، یہ آپ کو دیکھ کر ہی جان بچا کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لط پر آن پہنچیں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے۔ دجال کے جیسے ہی نیزہ جسم میں پیوست ہوگا، اس کا جسم تانبے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور یوں یہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر دجال کو قتل کریں گے۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اس حدیث پر اجماع و اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لد ایک جنگل و بیابان نما جگہ تھی۔ صحابہ کرام اس جگہ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ دجال یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم 1950 میں اسرائیل نے اس مقام پر لد ایئرپورٹ تعمیر کر ڈالا، لہٰذا اب کہیں جا کر یہ سمجھ میں آئی کہ عین ممکن ہے کہ دجال ایئرپورٹ سے طیارے میں سوار ہو کر راہ فرار کی کوشش کرے گا۔ دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرا کام کریں گے وہ دنیا کے کونے کونے میں خنزیروں کا قتل ہوگا، کیونکہ عیسائی قوم میں تمام تر برائیوں کی جڑ یہی خنزیر خوری ہے، اور آپ کا یہ اقدام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت، عدالت و دیانت قائم کریں گے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ وحی نازل ہوگی۔ آپ زمین پر 40 سال زندگی کریں گے۔ پہل زندگی میں آپ کی بیوی بچوں سے آزاد تھے، شادی نہیں کی تھی، لیکن آپ دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور شاندار کارنامہ کسر صلیب ہوگا۔ اس سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو رد کر دیں گے اور قرآن کریم سے ہدایت اور فیصلے کریں گے۔ وہ عیسائی قوم کو صاف طور پر واضح کر دیں گے کہ میری شریعت منسوخ، میری کتاب منسوخ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کچھ اب قبول نہیں فرمائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری عیسائی قوم مشرف با اسلام ہو جائے گی اور پوری دنیا میں علاوہ اسلام کے کوئی اور دین یا چیز باقی نہ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ زمین پر سنہری ترین دور ہوگا، تمام تر نفرتیں مٹ جائیں گی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں 2 افراد بھی ایسے نہ ملیں گے جن میں آپس میں عداوت ہو۔ زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کو 8 افراد کی جماعت کھا سکے گی اور اس کا چھلکا سایہ کرنے کے کام آ سکے گا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے، بکری کو شیر کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر و خوف نہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سانپ اور بچھو اپنے ہاتھوں میں لیے گھومتے پھریں گے اور ان کو ان سے ڈسے جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کو قیامت کے قریب آنے کا اس قدر یقین ہو جائے گا کہ لوگ خود ہی خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھروں کا قیمتی سامان سڑکوں پر پھینک دیں گے اور لوگ ڈھیر کے ڈھیر ہیرے جواہرات اور مال و زر صدقہ خیرات کرنے نکلیں گے، لیکن کوئی غریب و درویش ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور جب اس مسکین و محتاج کو یہ سب قبول کرنے کے لیے اصرار کیا جائے گا تو یہ مساکین جواب دیں گے کہ اگر تمہارے پاس ایک سجدہ بھی ہے جو تم نے صدق دل سے اللہ کو کیا ہو تو وہ ہم کو دے دو، کیونکہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ اب وہ سجدے کام آئیں گے، نہ کہ یہ مال کے ڈھیر۔ زمین پر 40 سال زندگی گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کی تدفین ہوگی اور آپ کے انتقال کے بعد امام مہدی امور حکومت سنبھال لیں گے اور بالا آخر ایک دن امام مہدی بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ ان کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے، لیکن شرک و بدعات ان کے دور میں عام ہوگی اور بالا آخر قیامت کی وہ تمام تر نشانیاں سامنے آنے لگیں گی جس سے صاف طور پر احساس ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب آ چکی ہے، جیسے حرام خوری و زنا کا کھلے عام جانوروں کی طرح ہونا ہے۔ دابطہ الارض کا کوہ صفا کے پیچھے زمین سے نمودار ہونا، یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کے عصے سے ماتھے پر لکیریں کھینچے گا۔
جس سے اس کا چہرہ روشن و منور ہو جائے گا، اور بے ایمان کے ماتھے پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا۔ زمین پر ہر شخص کے ساتھ اس کی نیت اور اعمال کے حساب سے معاملہ کرے گا، کوئی اس سے چھپ نہ سکے گا کیونکہ کوئی اس کو پکڑ نہ پائے گا، اپنا کام کر کے زمین میں ہی غائب ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد چند ایک دن تک دن کا نہ نکلنا اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قرآن کریم کاغذی نسخوں اور دل و دماغ سے نکل جانا، اہل حبشہ کا عروج پر آنا اور ان کا کعبہ شریف کو ڈھا دینا اور حج کا موقوف ہونا، اور پھر بالا آخر قیامت کا سور پھونک جانا، کیونکہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا ایک بھی امتی زمین پر موجود ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں قیامت نہیں لاؤں گا، اور جب وہ ایک امتی بھی وفات پا جائے گا کوئی زمین پر میرا نام لینے والا نہیں ہوگا، پس کہ وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔